अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा CSS पंजाबी लेक्चर सीरीज़ में आज जदीद पोइट्री का लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बाकी सिद्दीकी को। प्रीवियस लेक्चर में हमने बाकी सिद्दीकी के कच्चे घड़े को देखा था। अब हम डिस्कस करेंगे मुनीर नियाज़ी को। बेसिकली मुनीर नियाज़ी जो हैं, इनको अगर हम बात करें, एक तो ये रेवोल्यूशनरी पोइट हैं और दूसरा ये कभी भी किसी दूसरे पोइट से असर नहीं लेते। इनको कहा जाता है कि मुनीर नियाज़ी जो हैं, इन पे काफ़ी हद तक मिर्ज़ा गालिब का असर है, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब की टोटली पोइट्री अपनी थी, वो किसी दूसरी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस नहीं लेते थे। सेम उसी तरह मुनीर नियाज़ी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जितनी भी पोइट्री की है सारी के सारी अपने थॉट से, अपने विजन से की है। इसके अलावा मुनीर नियाज़ी के बारे में एक और बात फेमस है कि मुनीर नियाज़ी जो हैं, उन्हें डर और खौफ का शायर कहा जाता है, क्योंकि सुनने में आया है कि मुनीर नियाज़ी जो हैं, बचपन में इन्होंने अकेलापन बहुत देखा था, तो जिसकी वजह से इन्हें चीज़ों से खौफ आता था। और फिर ये भी इनके बारे में फ़ेमस है कि इन्होंने उस डर, उस खौफ को अपनी पोइट्री के थ्रू लोगों को बताने की कोशिश की है, कि बेसिकली इनको एक डरा हुआ शायर भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मुनीर नियाज़ी की अगर हम बात करें हयाती इजाद, यानी कि उसकी अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें, तो असल नाम मोहम्मद मुनीर है, यानी कि मोहम्मद मुनीर इसका असल नाम है। 1928 ਨੂੰ फतेह मोहम्मद के घर ज़िला होशियारपुर विच जम्मे, यानी कि पैदा हुए। तालीम ते तरबियत, मुढ़ली तालीम उत्थों ही लई। मुढ़ली तालीम यानी कि इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। फिर जलंधर टुर गए, अमर सिंह कॉलेज तो BA किया, तो फिर शायरी विच इन्होंने अगे अपनी तालीम वधियाई। नैक्सट अगर हम बात करें मुलाजमत दा ते अमली मैदान, तकसीम तो बाद साहिवाल आए, नेवी च नौकरी की, रिसाला सत रंग विच मुलाजमत जारी की। उसके बाद पब्लिशिंग का कम किया, जड़ा ना चलिया। TV च भी कम किया जी। जितने भी जदीद पोइट्स हैं, सब ने तकरीबन फ़िल्म इंडस्ट्री में या फिर TV में काम किया है। आगे अगर हम बात करें अदबी जहता, यानी कि उसकी अदबी ज़ौक़ की, उसकी लिखतों की अगर हम बात करें, तो इन्होंने सबसे पहले उर्दू में पोइट्री की है, जिनकी कुछ नज़में हैं तेज़ हवा और तन्हा फूल, दुश्मनों के दरमियान शाम, कुल कलाम। अगर हम बात करें पंजाबी की, तो पंजाबी में सफ़र दी रात, चार चुप चीज़ां, रास्ता दस्तन आले तारे। फिर अगर हम इनकी डेथ की बात करें, तो 26 दिसंबर 2007 ਨੂੰ फौत हुए। मुनीर नियाज़ी ते कुल कलाम उच्चे दर्जे के शायर सन, अपनी पजराई किसी को नहीं मिली, यानी कि कहते हैं कि इस कदर उच्चे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिर्ज़ा गालिब की तरह इनके अंदर एक अपना ही ज़ौक़ था, ये अपना विजन, अपनी क्रिएटिविटी क्रिएट करते थे। ये किसी भी पोइट से इन्फ्लुएंस नहीं लेते थे, और ना ही किसी के आइडियाज़ को ये चोरी करके अपनी पोइट्री में डालते थे। तो इसलिए कहते हैं उच्चे दर्जे शायर सन, अपने इन्नी पजराई किसी को हासिल नहीं हुई। अगर हम इमायत की शायरी की बात करें, और तितलियां दी भाल विच बहुत दूर निकल गए, यानी कि कहते हैं कि तितलियां बेसिकली बहुत नाजुक सी चीज़ है और बहुत छोटी सी क्रिएचर है अल्लाह ताला की। तो ये एक बहुत गहरा तासुर देते हैं अपनी पोइट्री के ज़रिए। वो कहते हैं कि इंसान जो है वो दुनिया में आता है, और जिस तरह बच्चा तितलियों को ढूंढते ढूंढते और बहुत आगे निकल जाता है, वापसी का रास्ता भूल जाता है, सेम इसी तरह इंसान भी उस तितली की मानिंद है, उस बच्चे की मानिंद है, जो अपना घर बार सब कुछ भूल के उसके पीछे चल पड़ा है। तो कहते हैं कि और तितलियां दी भाल विच बहुत दूर निकल गया। फिर आगे हम अगर बात करें मुनीर नियाज़ी दा इलामती निज़ाम, तो इलामती निज़ाम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इसका एक डर खौफ देखें। घर दियाँ कंधां उत्ते दिसन छिट्टां लाल फुआर दियाँ, अद्धी रत्ती बूहे खड़कन डैना चीका मार दियाँ। यानी कि जब बच्चा घर पे अकेला होता है या फिर वो अकलापे का शिकार हो जाता है, तो उसको हर तरफ चुड़ैलें डायनें नज़र आती हैं, दरवाजे की खड़खड़ाहट उसको बहुत अजीब सुनाई देती है। तो ये वो चीज़ हैं, इसने इस अलामत को अपनी पोइट्री में ख़ास इस्तेमाल किया है। इसके बाद अगर हम बात करें, जब मुनीर नियाज़ी का दौर था 1928 के बाद, ये तहरीकों का दौर था, उस वक्त हर तरफ तहरीकें अपने अरूज पे थी, तो इन्होंने उन चीज़ों को भी अपनी पोइट्री में शामिल किया है। तो देखें, यूरोपी तहरीक सिंबलिज़म का असर, नरगिसियत का पहलू, कहते ने सुन्नी कुड़िए रंगां दी पुड़िए, मैं टुर जावांगा मुड़ के नहीं आवांगा, फिर पछताएंगी
ہنس کے بلائیں گی، رو کے بلائیں گی، پھر بھی نہیں آواں گا۔ آگے اگر ہم بات کریں عشق دا حقیقت پسندانہ تصور، کہتے ہیں کہ جدوں دا اس دا ویاہ ہویا ہے، اج او مڑ کے آئی ہے، جیویں کوئی بچھڑی ہوئی رو آسماناں اڑ کے آئی ہے۔ یعنی کہ منیر نیازی نے بیسیکلی یہاں پہ اپنے محبوب سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ آج مڑ کے آئی ہے، یعنی کہ اپنے گھر میں وہ اجڑی ہے اور وہاں پہ وہ اس طرح سے نہیں بس سکی جس طرح اس کو بسنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیویں کوئی بچھڑی رو آسماناں اڑ کے آئی ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں مغربی تحریک بے معنویت تا اثر، یعنی کہ مغربی جو لوگ ہیں ان کا مشرقی لوگوں سے بہت زیادہ فرق ہے۔ کہتے ہیں آدم نہیں کوئی جانور سن، روٹیاں کھائی جاندے سن، رولا پائی جاندے سن۔ یہاں پہ بیسیکلی اگر ہم بات کریں تو یہ یہاں پہ مشرق یعنی کہ اسلام کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو مغربی لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی طرز زندگی نہیں ہوتا، وہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں اور ساتھ ان کو مطلب وہ کہتا ہے نا کہ کھانے پینے کے ایٹیکیٹس نہیں ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں ہم صوفیانہ احساس، ظلم تو نفرت نا انصافی تو منع کیتا ہے، پھر وچھوڑی دا حسن تے وجود دی بھال۔ کہتے ہیں کہ ایک قلب فطرتوں بھی سچیاں کر دیندا ہے۔ رومانوی پکی اگر ہم بات کریں، کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینوں بھی مرن دا شوق سی۔ یعنی کہ رومانیت بھی ان کی شاعری میں پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے محبوب کو مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینوں بھی مرن دا شوق سی۔ پھر نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو وہ ایک ذہین فتین قسم کے مصور تھے، وہ منظر کشی کرتے تھے اپنی پوئٹری میں۔ کہتے ہیں دو تارے میرے سجے کھبے، ایک تارا میرے اگے اگے، اگے والا تارا مینوں ایک دیوا جیا لگے، ایک تارا میرے ہوش تو پچھلیاں مانگاں اندر جگے۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں تشبیہاں تے استعارے، منیر نیازی نے اپنی پوئٹری میں تشبیہ اور استعاروں کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مکھڑا پھل گلاب دا تے چانن ورگی اکھ، بدل چیت وساکھ دا اس کڑی دا لک۔ یعنی کہ مکھڑا کہتے ہیں چہرے کو، اس کا چہرہ پھول گلاب جیسا ہے اور چاند ورگی آگ یعنی کہ چاند جیسی اس کی آنکھ ہے۔ بدل کہتے ہیں بادل کو، چیت وساکھ بیسیکلی دیسی مہینوں کے نام ہیں، اس کڑی دے لک ورگا، لک بولتے ہیں کمر کو۔ پھر کہتے ہیں غزل ورگا سواد، اس کی پوئٹری میں جو غزل بھی مطلب وہ ایک پوری رومانیت پائی جاتی ہے، ایک سر ایک لے پائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پیار کرن تو کافی پہلے کنی سونی لگدی سی، اپنے مرن تو کافی پہلے کنی سونی لگدی سی۔ پھر کہتے ہیں لوک گیتاں دی دھن، یعنی کہ اس نے اپنے پوئٹری میں لوک گیتوں کو بھی استعمال کیا۔ بیسیکلی آپ ہیں ایک ماڈرن پوئٹ لیکن لوک گیتوں سے انہوں نے کافی اثر لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اچیاں مکاناں دیاں رنگلیاں باریاں نے، راہ دے شکاریاں نے زلفاں کھلاریاں نے۔ اگر ہم بات کریں نویں جہاں دی کھوج، نویں جہاں دی کھوج ماڈرنٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایہو جہا دیش جتے امن دی دیوی دی پوجا ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے دیش کی، ایک ایسی کنٹری کی، ایک ایسی اسٹیٹ کی ہم نے بنیاد رکھنی ہے جہاں پہ جتے امن دی دیوی دی پوجا کی جاوے۔ پھر ان کا ہے فلسفیانہ سوجھ بوجھ ہے اس کی۔ کہتے ہیں کہ اپنے ہی ڈر تو جڑے ہوئے نے ایک دوجے دے نال شہر دے مکان۔ بیسیکلی جو شہر کے میں مکان ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور بنسبت گاؤں کے گھر کھلے کھلے اور دور دور ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہیں خوف ہے، ایک ڈر ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح خوف میں انسان کسی انسان کے ساتھ جا کے اس کی گلے لگ جاتا ہے یا اس کو پکڑ لیتا ہے۔ پھر ان کی شاعری میں غم کا عنصر بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی شاعری مختصر ہے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹائٹل سے بھی زیادہ چھوٹی آپ نے نظمیں لکھی ہیں۔ تو منیر نیازی کی شاعری وچ ڈر تے خوف دا پرچھاواں، سخر دوپہر نوں جاندیاں جاندیاں جے کوئی پچھوں بلاوے، پیچھے مڑ کے کدے نہ ویکھو لک او منتا پاوے۔ بیسیکلی یہ جو کنسیپٹ ہے نا، یہ پرانے دوروں میں لوگوں میں پایا جاتا تھا کہ اگر کوئی پیچھے سے آواز دے تو سمجھو وہ کوئی جن بھوت وغیرہ آپ کو بلا رہے ہیں تو پیچھے مڑ کے کبھی نہ دیکھیں۔ تو میں نے آپ کو لیکچر کے سٹارٹ میں بتایا تھا منیر نیازی ایک ڈر خوف کے شاعر ہیں۔
انہوں نے اپنے بچپن میں کافی زیادہ خوف اور ڈر کا جو سامنا کیا ہے، تو یہی وجہ ہے ان کی پوئٹری میں ہر جگہ پر یہ ڈر اور خوف کی مثالیں نظر آتی ہیں۔ پھر نظمات سرنامے، اختصار ایک سونا اسلوب ہے۔ منیر نیازی وہ واحد پوئٹ ہیں جنہوں نے نظم کے ٹائٹل سے بھی زیادہ چھوٹی نظمیں لکھی ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھی ہیں۔ اب وہ نظمیں کون سی ہیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، نکی جئی نظم، وقت تو اگے لنگن دی سزا۔ ٹائٹل ہے وقت تو اگے لنگن دی سزا، اور اس کی نظم ہے آدمی کلا رہ جاندہ ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں، نظم کا نام ہے، ٹائٹل ہے ہونی دا ڈر۔ ہونی دا ڈر سفراں وچ پرچھاویں وانگو پیچھے پیچھے رہندا ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک کمپلیٹ اس کی نظم ہے۔ ہونی دا ڈر ٹائٹل ہے، سفراں وچ پرچھاویں وانگو پیچھے پیچھے رہندا ہے۔ آگے اگر ہم ایک اور بات کریں، ایک حقیقت، ٹائٹل اے بھی سچ ہے وچھڑن ویلے دکھ کافی ہوندا ہے، یعنی کہ انہوں نے کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ انہوں نے بہت بہت مختصر اور اختصار میں نظمیں لکھی ہیں جو کہ ان کی مقبولیت کی خاص وجہ بنی ہیں۔ پھر اگر ہم بات کریں ان کی زبان کی، تو انہوں نے کوئی بہت لمبی چوڑی جو تمہید نہیں باندھی چیزوں میں، انہوں نے بہت آن سی پنجابی کو استعمال کیا ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں، منیر نیازی دی شاعری بڑی دوجیاں دی رائے، لوکی کہندے نے آپ دی شاعری جنہ بھوتاں دیے او دراصل نمکس دا شکار نے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، نیکسٹ اگر ہم بات کریں، آپ دی شاعری ایک نویں جزیرے ورگی جاپ دیے۔ اختر شمار کہتے ہیں کہ آپ دی جو شاعری ہے وہ نویں جزیرے دی جاپ دی ہے۔ تو یہ تھے ہمارے منیر نیازی، جن کو ہم نے ڈسکس کیا، ان کی پوئٹری کو دیکھا اور وہ تمام پہلو دیکھے جنہوں نے مل کے ان کی پوئٹری کو بہت زیادہ فیمس بنایا ہے۔ تو اگر میں بات کروں پنجابی پوئٹری کی، تو پنجابی پوئٹری میں، پنجابی سبجیکٹ میں سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ پوئٹری ہے۔ اور میں اگین اینڈ اگین آپ سے باتیں ریپیٹ کر کے کہہ رہی ہوں، جتنے شعر ہم اپنے لیکچرز میں ڈسکس کرتے ہیں، یا پھر ہم جتنے میں آپ کو دکھا رہی ہوتی ہوں اپنے ویڈیو لیکچر میں، وہ شعر مور دین انف۔ امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔